أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ اب اس صورت میں تجوید کے قاعدے ہم دیکھتے ہیں۔ جی امبرین شعیب آپ شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس میں والتین، سر اس میں واو کو ہم گول کر کے پڑھیں گے اور تا کے اوپر جو ہے تشدید ہے، اس لیے اس میں ہم اس کو توڑ دیں گے والتین، ٹھیک ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، تو یہاں ہم دو حرکت کے برابر وقت کریں گے۔ صحیح ہے۔ والتین اور والزیتون، اور سر یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ حروف زیتون، سر یہ حروف لین میں سے ہے۔ جی یہاں پہ ہم یہ ہے یہاں پہ سافٹ کریں گے اس کو، والزیتون، اور واو سے پہلے پیش ہے، تو یہاں یہ بھی میں سے ہے، اور یہاں پہ بھی ہم دو حرکت کے برابر وقت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہاں رکیں گے تو اس صورت میں کیا قاعدہ بنے گا؟ یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ مد طبعی ہو گئے، اور اس کے بعد نون پہ جب ساکن آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ مد عارض ہو جائے گا۔ اچھا صحیح، مد عارض یعنی عارضی مد، رکنے کی وجہ سے وہ مد بن رہا ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو مد نہیں ہوگا۔ اگر ملا کے پڑھیں گے والتین والزیتون وطور سین تو تب نہیں ہوگا، لیکن رکنے کی صورت میں مد بنتا ہے جسے مد عارض کہتے ہیں، عارضی مد ہے، اور وہ اس کی مقدار جو ہے اس میں آپشن ہے کہ چاہے تو ہم صرف 2 حرکت پڑھیں، یا چاہے تو 4، یا بھی چاہیں تو 6 حرکت، 2، 4 یا 6 حرکت کے برابر اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ جی اگلی آیت بھی بتا دیں۔ جی یعنی کہ سر، یعنی مطلب کہ ہم جب والزیتون کے بعد ہم رکیں گے تو ہم نے تھوڑا سا وقت کرنا ہے، یعنی کہ رکیں یعنی اس کا اصول یہ ہے کہ جب حروف مدہ میں سے کوئی اگر حرف آ جائے، ٹھیک ہے، یا حروف لگینہ میں سے کوئی اگر آ جائے، 2 شرط مد ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سبب جو ہے وہ جو جزم ہے یعنی سکون نون پہ جو آ رہا ہے وہ سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سبب چونکہ عارضی رکنے کی وجہ سے ہے تو اس لیے اس کو مد عارض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اگلی آیت۔ جی والطوری، سر اس میں ایک تو توا ہے، تو جو ہے کون سے حروف میں سے؟ ابھی ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا کہ کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں،
انہیں ہم کیا یہ کہتے ہیں؟ حروف حروف مستعلیہ میں سے ہے مستعلیہ. اچھا کتنے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ سر غصہ تین پیسی 7 ہیں 7 حروف. 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قد. تو تا اس میں سے اس لیے اس کو بلند پڑا موٹا گریڈ پڑا وہ توری. جی اس کے علاوہ کیا اس میں توری میں؟ سر اس میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ بھی 2 ہم یہ حروف مدہ میں سے ہیں اور یہ کے برابر یہاں پہ ہم وقف کریں گے. ٹھیک ہے. تینینا سر یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں بھی 2 حرکت کے برابر وقف کریں گے اور اسی طرح آگے بھی یا ساکن سے پہلے نون ہے اور وہ زیر ہے تینینا یعنی کہ یہاں پہ ہم 2 دفعہ ہم وقف کریں گے. یعنی 2 حرکت کے برابر اسے کھینچیں گے اور اس کے بعد جب یہاں رکیں گے نون پہ تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا قاعدہ بنے؟ تو یہاں پہ بھی مطلب کہ وہی ہوگا مد عارض ہی ہوگا. مد عارض ہی ہوگا. یہ میں آپ سے جی ہاں کیونکہ شرط مد جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ شرط مد ہو گئی ہے اور نون پہ جو عارضی سکون ہے وہ سبب مد ہے. تو یہ مد اس کو چاہے تو ہم 2 حرکت کے برابر پڑھیں یا 4 یا 6. ٹھیک ہے. اگلی آیت بھی بتا دیں. جی وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. سر اس میں حاضر جی ہاں پہ کھڑی زبر ہے. ہاں پہ کھڑی زبر ہے. یہاں پہ بھی 2 حرکت کے جی 2 حرکت کے برابر اسے کھینچیں گے. اس کے بعد آگے اور الف سے پہلے زبر ہے. ہاں نہیں لیکن یہ کہ یہ الف پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ آگے دال کو لام سے ملا ہے تو اس صورت میں یہاں پر یہ مد طبعی نہیں بنے گا. جی اچھا آگے چلیں. کہ جو ہم نے ابھی رول پڑھے ہیں ان میں سے یہاں پہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہاں نہیں اگر مطلب یہاں آگے لام سے اگر ملانا نہیں ہوتا اسے تب تو پھر وہ مد طبعی بنتا ہے کہ الف سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے. لیکن چونکہ آگے ملانا ہے اسے تو اسی لیے وہ الف جو ہے پڑھا نہیں جائے گا لہذا مد طبعی نہیں ہوگا. جی جی آگے چلیں. بلد الامین. جی سر یہاں سر ادھر امین کا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ ہم 2 حرکت وقف کریں گے. 2 لیکن حرکت وقف تو کہتے ہیں رکنے کو رکنا نہیں 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. جی جی سر بلد اور اس کے بعد جب رکیں گے سر یہاں پہ بھی مد عارض ہے کیونکہ جی وہ سکون ہے اس میں یہاں پہ ٹھیک ہے جی صحیح ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. جی اس کے بعد زنیرہ خان اگلی آیت آپ بتائیں. السلام علیکم. جی سر ایک منٹ. جی لقد خلقنا الانسان. لقد میں دال پر سر قلقلہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. جی اور میں بھی قاف پر بھی قلقلہ ہوگا. قلقلہ مختصر کو کیا بولتے ہیں سر اس کو وہ قلقلہ صغرا صغیر سے صغرا. جی جی خلقنا اور نون جو ہے لام سے ملے گا. لام پر جزم ہے. خلقنا الانسان. اور سر یہ انسانہ یہ جو نون ہے نون ساکن. اب یہ قاعدہ اب اس طرح بتایا کہ نون ساکن کے بعد حرف سین آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کے جو 4 قاعدے پڑے ان میں سے کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ سر اس میں اخفا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اخفا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے اور دوسرے غنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلیں. جی پر سر مد ہے تو اس کو انسانہ میں ایک اور الف سے پہلے سین پہ زبر ہے تو یہ
الف مدہ ہوگا, یہ مد طبعی ہو گیا. جی سر یہ مد طبعی ہوگی. ٹھیک ہے آگے چلیں. جی یہاں یا سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی مد طبعی میں آ جائے گا, اور اس ٹھیک پر ہے. کو بھی 2 حرکت کھینچیں گے, اور احسنی تقویم. اچھا یہاں کیونکہ مد ہے, ابھی ہم نے مد کے قاعدے پڑھے نہیں ہیں, لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اسے 4 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا, یہ جو فی کے اوپر جو مد ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس اور کے آگے چلیں. جی جی احسنی. جی احسنی سر اس میں تو کوئی قاعدہ نہیں ہے نا احسنی میں. اس میں بس یہ ہے کہ سین میں سیٹی والی آواز آنی چاہیے, یعنی بالکل کلیئر پڑھا جائے سین کو. اس کے بعد جی تقویم میں بتائیں. تقویم میں قاف حرف قلقلہ ہے تو جی قلقلہ صغرا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی جی 2 حرکت کھینچ. تقویم اور اچھا سم. ادھر 2 حرکت کھینچنا, پھر اس کے ساتھ میم جو ہے وہ یہاں سکون آ جائے گا, تو یہ مد عارض. ابھی ہم نے مد کے قاعدے پڑھے نہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. بہرحال یہ مد عارض ہوتا ہے. ٹھیک ہے تقویم. جی اگلی آیت بھی بتا دیں. سما میم پر تجدید ہے تو اس کو 2 آواز دے کے سما پڑھیں گے. اچھا اس میں ایک چیز ہے, سما میں سا جو ہے وہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ سر نرم حرف ہے یہ, تو اس کی ادائیگی یہ حرف سا جو ہے وہ سین کی طرح نہیں پڑا, سیٹی والی آواز نہیں ہے, بلکہ زبان کی جو نوک ہے وہ ہمارے جو اوپر سامنے کے اوپر کے جو دانت ہیں ان سے نوک ٹکرانی چاہیے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ اوپر کے سامنے کے اوپر کے اور نیچے کے جو دانت ہیں ان کے درمیان میں زبان کی نوک ہو, یا اس کو پڑھا جائے گا سو, ہلکی سی زبان کی نوک باہر ہو. ثم, کیونکہ اگر ہم نے سما کہتے تو سین ہو جائے گا, سین نہیں ہے یہ سا ہے. ٹھیک ہے, تو سا کو سا کی طرح پڑھا جائے, ورنہ ہر بالکل بدل جاتا ہے, بالکل معنی بدل جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی, یعنی اس کی جو اہمیت ہے اس کو بتانے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے, اس کو آپ کیا پڑھیں گی؟ اسم. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. اسم کے معنی کیا ہے؟ نام. نام کو کہتے ہیں نا, عربی میں اسم کہتے ہیں نام کو. اچھا, اور اس سے آپ کیا پڑھیں گی؟ اسمن. ہاں اسم, یعنی زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے نیچے کے دانتوں کا اسمن. اور اس کے معنی کیا ہے؟ گناہ کے ہیں. اسم جو ہے گناہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی ایک تعلق ہی نہیں ہے, الفاظ ایک دوسرے کے معنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو اگر بسم اللہ پڑھیں, یا اگر کہیں اسمہ اکبر ہے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے, یعنی شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے شراب اور جوئے کے متعلق کہ اسمہما اکبر من نفعہما, یعنی ان دونوں چیزوں کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب اگر وہاں اسمہما کی بجائے ہم پڑھتے ہیں اسمہما, مفہوم کیا ہو گیا اس کا؟ تو ان دونوں کا نام, ان کے ثواب کوئی سینس ہی نہیں ہو. قطع نظر اس سے کہ کوئی سینس بنے یا نہیں بنے, سب سے بڑی قرآن میں تحریف ہو جاتی, یعنی قرآن میں تبدیلی اپنے طرف سے, ہم اللہ کے کلام میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں. اسی لیے بڑی امپورٹنس ہے اس کی کہ سا کو سا کی طرح پڑھا جائے, صحیح مخرج سے, جہاں جو اس کا مخرج ہے وہیں سے ادا ہو. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. جی ناہو, یہاں دال ساکن پر قلقلہ کریں گے, ردد ناہو قلقلہ صحیح ہے, صغرا. اور صحیح ہے. اسفلا میں تو سر کوئی قاعدہ. اس کے بعد ردد نا پہ نون جی پہ سر. کھڑا زبر ہے, اسے 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی آگے چلے. اسفلا. جی میں تو سر کوئی قاعدہ نہیں ہے. سافلین جو ہے اس میں الف ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ مد طبعی ہے, اسے 2 حرکت کھینچیں. ٹھیک ہے, سا میں یعنی جی کھڑا زبر ہے, اسے 2 حرکت کے برابر پڑھا جائے گا. البتہ سافلین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے
تو یہاں جو ہے اسے بھی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، اور اس کے بعد نون پہ رکنے کی وجہ سے یہ مد عارض بنتا ہے. ابھی ہم نے مد کی جو ہے تفصیلات پڑھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد بہن طاہرہ، اگلی آیت آپ بتا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الا الذین میں جو ہے لام مشدد ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. نہیں لام کو نہیں کھینچیں گے، صرف ایک مشدد ہے اس پہ زور دے کے پڑھا جائے گا. البتہ آگے الذین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے. الذین یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس میں 2 جی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. جی جی اس ہلو جی جی میں سن رہا ہوں، بولے. جی 2 حرکت اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. جی ہلو میں سن رہا ہوں، آپ بولتے جائیں. جی ہلو جی جی میں سن رہا ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ قاعدے بتاتے جائیں آگے. اچھا میرے خیال میں یہ کوئی میں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو جی 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو 2 جی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. جی آمین لسالی سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کھڑی اچھا، زبر ہے یہ 2 حرکت لمبا سواد کریں جو گے. ہے، سواد کو آپ نے کہا موٹا کر، یہ کتنے حروف ہیں جنہیں بلند پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھتے ہیں؟ 7 حروف ہیں، 7 اور جن کا مجموعہ کیا ہے؟ وقت قید. جی جیت. ٹھیک ہے. آگے چلیں. اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے سواد پہ، اسے 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. آگے چلیں. یہ خا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت لمبا کریں گے. جی ٹھیک ہے. فلاحم اجرن غیر کے یہ اجرون میں کیا ہے؟ یہ اجرون میں جیم پہ قلقلہ ہوگا. اس خار کا قاعدہ جی اظہار ہوگا یہاں پہ ٹھیک تنوین ہے. کے بعد. جی میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اجرن میں اجرن میں یہ اظہار ہوگا. جی غیر کے بعد راس غین یا ساکن سے پہلے زبر پہلے ہے. 2 حرکت اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. نہیں یہ یا مدہ نہیں ہے، یہ تو یا لین ہے، اسے نرم پڑھا جائے گا. غیرو. جی جی اس کے بعد ممنون. نون ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ بھی 2 حرکت اس کو لمبا کریں گے. نہیں نون ساکن کی وجہ سے نہیں، بلکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ واو پیدا ہو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد عالیہ اگلی آیت آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی فما یہاں پہ الف سے پہلے فتحہ ہے. بہن طاہرہ آپ ذرا اپنا یہ مائک بند کر دیں آپ. جی 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 عالیہ. الف سے پہلے فتحہ ہے تو یہ مد طبعی ہے، اس کو 2 کاؤنٹس دیں گے. یکذب کا بعد میں با کو عین سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. بالدین بالدین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو یہ بھی مد طبعی ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹس دیں گے. ٹھیک ہے. علیسہ میں علیسہ میں یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سے پہلے لام جلالہ سے پہلے فتحہ ہے تو یہاں پہ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی جی حاکمین میں الف سے پہلے فتحہ ہے تو یہ بھی مد طبعی ہے. ٹھیک ہے. اور حاکمین میں یہاں پہ بھی یا ساکین سے پہلے کسرہ ہے، اس کو بھی ہم لوگ 2 کاؤنٹس دیں گے مد صحیح ہے. طبعی. نون پہ ہم لوگ رک جائیں گے، مطلب نون کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ رک رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی تلاوت کر دیں عالیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی جزاکم اللہ خیرا. جی امبرین شعیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی جزاکم اللہ خیرا. جی اس کے بعد زنیرہ خان. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسانہ میں غنہ ہے نا، یعنی اخفاء غنہ. لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسنی میں نون کو کھینچے نہیں، احسنی نہیں، پھر وہ نون یا زیر نی ہو جائے گا، یہ مد طبعی ہو جائے گا. فی احسنی تقویم. احسن تقویم ثم رددناه اسفل. نہیں ثم میں میم پہ شدہ ہے، غنہ ہوگا. ثم رددناہ ثم رددناه اسفل سافلین
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم وعمي ميم زر مي وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. جی بہن طاہرہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. جی بہن رضوانہ ام سدرہ. بہن طاہرہ اپنا مائک بند کر دیں. جی ام سدرہ یہ مائک آپ کا بند ہے، ذرا مائک کھولیں تاکہ آپ کی آواز آئے. جی چلیں ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں کوئی نیٹ کا پرابلم لگ رہا ہے. تو یہ تلاوت مکمل ہوئی، اس کے بعد ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. تو ہم نے قاری صاحب وہ آپ ہی آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں. اچھا ٹھیک ہے. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کلاس اٹینڈ نہیں کریں گی آج. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. جی تو اب یہ تجوید کے بعد جو ہے گرامر میں ہم نے گزشتہ ہفتے جو تینوں اعرابی حالتیں ہیں وہ ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کی پریکٹس کی تھی. اب دوبارہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو آج مثال کے طور پہ اعرابی حالتوں میں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے، ان تینوں حالتوں کو اچھا اس میں واحد اور مثنیٰ اور جمع یہ تین جو ہے مذکر کے ہو گئے. اسی طرح مؤنث میں واحد اور مثنیٰ اور جمع جو مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، اب جیسے ایک لفظ ہے ذاکرون، ذاکرون یعنی ذکر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اب یہ عالیہ اس سے یہ بتائیں کہ یہ واحد کے لیے ہے، میسکولین مذکر کے لیے کہ ایک ذکر کرنے والا، کوئی ایک ذکر کرنے والا. اب یہ واحد ہے، اس کا ہمیں مثنیٰ بنانا ہے، ڈویل، سنگولر سے ڈویل بنانا ہے. ذاکرون سے کیا ہو جائے گا؟ ذاکرانی. جی ماشاءاللہ، ذاکرانی یعنی آنی کا اضافہ کرتے ہیں مثنیٰ کے لیے، ذاکرانی.
اچھا اس کا پلورل جمع کیا ہو جائے 2 سے زیادہ اگر ہو ذکر کرنے والے؟ ذاکرون. ذاکرون، اونا کا اضافہ کیا ہم نے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ تو تھا میسکولین کے لیے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. اب یہی چیز مؤنث کے لیے، ذاکرون کی جگہ واحد کیا ہو جائے گی مؤنث؟ ذاکرتن. ذاکرتن. اس کے بعد مثنیٰ اس کی کیا ہو جائے گی؟ جی ذاکرتان. ذاکرتان. اس کے بعد اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ذاکرتون. نہیں، ذاکراتن. آتن کا اضافہ ہوتا ہے مؤنث میں جمع میں. یہاں مذکر میں کیا ہوتا ہے؟ اونا ہوتا ہے، ذاکرونا. لیکن مؤنث میں واو نون کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ الف تے کا اضافہ. ذاکراتن، ٹھیک ہے. اب یہ ہوگا ذاکرن، ذاکرانی، ذاکرون، ذاکراتن، ذاکرتانی، ذاکرات، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد زنیرہ خان، یہ اگر یہی اسم حالت نصب میں چلا جائے، رفع سے نصب میں، تو ذاکرون کی جگہ نصب میں کیا ہو جائے گا واحد کے لیے؟ ذاکرن. ذاکرن. 2 زبر لگتے ہیں لیکن 2 زبر کے ساتھ الف بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے، واحد میں. اچھا اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ڈویل. ذاکرینی. ذاکرینی. اینی کیسا؟ ذاکرینی. جی اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ اس کی جمع ذاکرینا. ذاکرین. جی اب اس کے بعد یہ تو تھا مذکر کے لیے واحد، مثنیٰ اور جمع. اب اس کا واحد مؤنث میں کیا ہو جائے گا؟ ذاکرتن. ذاکرتن. اچھا اب یہ جو بولتا ہے اس میں اس کے بعد الف نہیں آتا. یہاں تو 2 زبر کے بعد الف آیا ہے لیکن بولتا کے بعد الف نہیں آتا ہے 2 زبر، ٹھیک ہے. ذاکرتن. اس کے بعد مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ ذاکرتین. ذاکرتین. اور اس کے بعد اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ذاکراتن. ذاکراتن. جی یعنی وہاں تھا رفع میں ذاکراتن، یہاں ہے ذاکراتن، ماشاءاللہ. جی اس کے بعد یہ بہن طاہرہ آپ بتائیں کہ یہ حالت جر میں یہ اسم کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ بزی ہیں تو امبرین شعیب. استاد صاحب میں بتا دوں؟ چلے آپ بتا دیں. آپ سے سدرا یا ام سدرا؟ جی سدرا، استاد صاحب سدرا. اچھا سدرا، ٹھیک ہے. بتائیں کیا ہو جائے گا حالت جر میں؟ ذاکرن. ذاکرن. اس کا مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ مثنیٰ اور جمع وہی ہوگا جو حالت نصب میں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. تو کیا ہو جائے گا؟ جی مائک بند کر دیں. جی بتائیں کیا ہو جائے گا؟ ذاکرینی. ذاکرینی. اور جمع کیا ہو جائے گی اس کی؟ ذاکرین. ذاکرین. اچھا اب یہ مؤنث کیا ہو جائے گا؟ ذاکرین سے مؤنث ذاکرتن. ذاکرتن، 2 زیر. اس کے بعد اس کا مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ ذاکرتینی. ذاکرتین. جی اس کے بعد جمع اس کی؟ ذاکرتن. ذاکراتن. ذاکراتن. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ ہم نے تینوں حالتوں میں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر سے، یہ لفظ ذاکر سے ہم نے یہ پریکٹس کی ہے. اچھا
اب اسی کو امبرین شعیب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ذاکرون جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ذکر کرنے والا. اور یہ کیا ہے؟ یہ مساعد کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ سر یہ نکرہ یعنی جی اسم نکرہ ہے نا، یہ نکرہ ہے انڈیفینٹ. بالکل یہ نکرہ ہے. نکرہ کا مطلب کیا ہے؟ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، انڈیفینٹ. اب اس نکرہ کو ہم نے معرفہ بنانا ہے، یعنی کیونکہ ذاکروں کا مطلب کوئی بھی ایک ذکر کرنے والا. لیکن اگر ہم کسی پرٹیکولر کسی خاص ذکر کرنے والے کا اگر ہم بات کریں تو پھر یہ ذاکرون کس چیز سے ہم جی اس میں ایک تو ہم ال کا اضافہ کریں گے، اور بالکل. یعنی شروع میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. شروع میں ایک منٹ، شروع میں ہم یہاں ال لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ ال آ جائے گا تو کیا ہوتا؟ جب اس کو پڑھیں گے الذاکرہ ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے تو یہ ہو جائے گا الذا الذا. ٹھیک ہے، یا شدہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جب ال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سر یہ تنوین اس کی ختم کر کے ہم تنوین یعنی ایک پیش ختم ہو جائے گا، صرف ایک پیش رہ جائے. جی سر. اب یہ کیا بن گیا؟ الذاکرو. الذاکر. اسی طرح مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ ذاکرانی. الذاکران. یہاں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے بعد جی الذاکرون. الذاکرون الذاکرون، یہاں بھی آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے بعد یہاں مؤنث میں الذاکرتو. سر یہاں پہ بھی تنوین ختم کر کے ہم ایک پیش لگائیں گے. ہاں یہ جو ایک پیش ہے یہ ہٹ جائے گا. الذاکرۃ. اسی طرح مثنیٰ میں کیا ہو جائے گا؟ ذاکرانی. الذاکرۃ، آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے بعد جمع میں الذاکراتو. سر یہاں پہ بھی ایک پیش کر دیا ہاں جائے گا. یہاں بھی تنوین، کیونکہ ال جب آتا ہے تو تنوین ختم ہو. ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے، کیونکہ تنوین علامت ہے انڈیفینٹ ہونے کی اور ال علامت ہے ڈیفینٹ ہونے کی. انگلش میں جو دی ہے THE دی کی جگہ ال آتا ہے عربی میں، تو یہ ہوگا الذاکرۃ. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. جی عالیہ آپ بتائیں کہ یہاں کیا ہو جائے گا حالت نصب میں؟ الذاکرہ. الذاکرہ، تنوین ہٹ جائے گی، صرف یہ ایک زبر رہ جائے گا. ٹھیک ہے. الذاکرہ. اور مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ الذاکرین. الذاکرین، آخر میں کوئی چینج نہیں ہے. اور جمع کیا ہو جائے گی؟ الذاکرین. الذاکرین. جی اس کے بعد واحد یہاں پر مؤنث میں الذاکرۃ. تا، یعنی یہ تنوین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، صرف ایک زبر رہ جائے گا. اچھا جی. اس کے بعد یہاں پر مثنیٰ الذاکرتین. جی یہاں آخر میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اس کے بعد جمع میں الذاکراتی. الذاکرات، یعنی تنوین ایک جو ہے یہ زیر ختم ہو جائے گا، صرف الذاکرات. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی بہن وسیمہ آپ بتائیں کہ یہ آخر میں حالت جر، جی حالت جر میں آپ بتائیں کہ یہ اس کو ہم نکرہ سے، یہ نکرہ ہے نا، نکرہ آخر میں جو تنوین آتی ہے کوئی انڈیفینٹ ہے، اس کو ڈیفینٹ بنانا تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ال لگائیں گے. الذاکر الذاکرینی، نہیں الذاکی، یہاں واحد کی بات کرو، تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، صرف ایک زیر رہ جائے گا. الذاکری. ٹھیک ہے. اس کے بعد الذاکری. ہاں اس کے بعد مثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ الذاکرینی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع الذاکرین. جی بالکل صحیح ہے. اس کے بعد مؤنث میں واحد الذاکراتی.
الذاکرتی ایک تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک زیر رہ جائے گا، الذاکرتی جی. اس کے بعد الذاکرتینی جی، اس کے بعد جمع میں الذاکراتی. ہاں، یعنی ایک تنوین ختم ہو جائے گی، صرف ایک زیر رہ جائے گا، الذاکرات. یعنی اب سوری یہ سر، بالکل جوائن نہیں کر پائی تھی اور نا اچھا، اور میری تجوید رہ گئی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آپ لوگ بچوں کے ساتھ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یعنی آپ سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ کہیں نیٹ کا پرابلم ہے، کہیں جو ہے بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے کچھ اور مسائل ہیں، اس کے باوجود آپ کلاس اٹینڈ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی اچھا، یہ جو ہے نا الحمدللہ ہم نے نکرہ بھی سمجھ لیا کہ نکرہ میں تنوین آتی ہے، اور نکرہ سے جب معرفہ میں بدلتے ہیں تو ال لگاتے ہیں شروع میں، اور ال کے آنے کی وجہ سے تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ ہم نے پڑھا، اور یہ ہر ہفتہ ہم ایک اسم کو لے کے اس کے پریکٹس کریں گے تاکہ کنسپٹ ہمارا بالکل کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ اسم کی جو 3 حالت ہیں ہم نے اس کی پریکٹس کی. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ جو عربی کے اسماء ہے، جتنے بھی اسماء ہیں عربی کے، وہ جو یہ جو 3 اعرابی حالتیں ہیں، حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر، یہ جو 3 حالتیں ہیں یہ سارے کے سارے اسماء ایسے تو تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکل جو ہے سارے اسماء کی چینج نہیں ہوتی. وہ ابھی ایک دفعہ ہم شاید ڈسکس کر چکے، دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں اس کو. میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک اسم لے لیں مثال کے طور پہ، جیسے نوح، ٹھیک ہے، نوح حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ حالت رفع میں، تو اس میں امبرین شعیب آپ بتائیں کہ یہ حالت نصب میں جب آئے گا، یعنی نوح اگر کسی جملوں میں سبجیکٹ کے طور پہ اگر آ رہا ہے نا، بطور فاعل کے، کام کا کرنے والا، ڈو ایٹ، تو نوح آئے گا. لیکن کسی سبجیکٹ، کسی سینٹینس میں بطور مفعول کے آ رہا ہے، آبجیکٹ کے آ رہا ہے، تو پھر حالت نصب میں چلا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ نوح سے. ویسے تو اس میں ہم کریں گے نا سر، اس کے بارے مطلب یہ مجھے نہیں کنسپٹ نہیں، ابھی آپ نے پریکٹس کی ہے نا، ذاکرون سے کیا ہو گیا تھا حالت نصب میں؟ سر وہ اس میں تو وہ مطلب کہ ہم نے وہ جو زبر لگایا تھا نا. ہاں تو یہی دیکھیں، یہ اصول ہے آپ ذہن میں. حالت رفع میں جب کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں 2 پیش لگتے ہیں. جی سر، میں وہ دوسری فارم میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میں اس لیے جو اسپیشل آپ اس میں سے نہیں، کچھ نہیں. حالت نصب میں جب کوئی اسم چلا جاتا ہے تو نصب 2 پیش آ جاتے ہیں، اور یہی نام جو ہے اگر حالت جر میں چلا جائے، یعنی کسی پریپوزیشن کے بعد آتا ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ بالکل سمپل ہے، آپ کنفیوز نہ ہو بھائی. یہاں پر حالت رفع میں نوح ہے. جی سر. حالت یہی اسم حالت نصب میں اگر استعمال ہوگا تو نوحن کے طور پہ آئے گا. جی سر. اور اگر حالت جر میں چلا جائے گا تو کیا استعمال، کیا اس کا شیپ کیا؟ سر نوحن. بالکل سمپل سی بات ہے. یعنی آپ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جب اسم حالت رفع میں ہوتا ہے تو پیش آتے ہیں، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر. یہ بالکل سمپل سی بات. اور یہ نام، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہوتی، معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اب یہاں بھی نوح کا مطلب نوح علیہ السلام ہے، یہاں بھی نوح علیہ السلام، یہاں بھی کوئی 1% 0% بھی تبدیلی نہیں ہوتی. صرف یہ اسٹیٹس بتاتا ہے. یہ جو اعراب، اس کو اعراب کہتے ہیں نا، آخر میں جو آتے ہیں، یہ اعراب جو ہے کسی اسم کے آخر میں جو اعراب ہے، وہ اعراب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اسم اس سینٹنس میں استعمال ہوا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے.
یعنی کیا یہاں پر بطور فاعل کے استعمال ہوا، سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، بطور آبجیکٹ کے ہوا ہے، مفعول کے طور پہ ہوا ہے، یا کسی پری پوزیشن کے بعد ہوا ہے کہ اس کے بعد زیر آ رہا ہے، یہ اسٹیٹس کو بتاتا ہے، مطلب معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا میں معافی چاہتی ہوں سر، میں اصل میں نا میں کچھ اور یہ سمجھی تھی کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ میں اس میں چلی گئی کہ کچھ اس کا ڈفرینس بھی بتایا تھا نا کچھ ورڈز کا. ٹھیک ٹھیک ہے، چلے کوئی مسئلہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ ہوگا نوحن، نوحن، نوحن. ٹھیک ہے. ایک اور مثال میں، مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. ٹھیک ہے. یہ چلے آپ ہی بتائیں امبرینشور. اب حالت رفع میں جب حضور کا نام آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ محمد. محمد. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، پھر پڑھتا ہے رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. اچھا وہی اسم جو ہے اگر حالت نصب میں، جیسے اذان میں اشہد ان محمد، محمدن، دو زبر کے ساتھ، یہاں دو پیش کے ساتھ ہے، یہاں پر دو. اچھا اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد. اب آپ نے دیکھ لیا نا، نام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں بھی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے صرف اعراب بدلے ہیں، اور اعراب یہ بتاتے ہیں کہ اس سینٹینس میں یہ اسم جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محمد محمد. اچھا اب یہ ہو گیا کہ تینوں حالتوں میں ان کی شکلیں بدلی ہیں، نوحن، نوحن، نوحین، محمد، محمدن، محمد. اچھا اب کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو اس کے ہیں، تو وہ تو تینوں حالتوں میں جاتے ہیں، لیکن جو ان کی شکل ہے وہ اس طرح کی نہیں بنتی، بلکہ تھوڑی ڈیفرنٹ بنتی ہے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. جی بہن رضوانہ یا سدرا آپ بتائیں. جی جی یہ بتائیں کہ ایک نام ہے، مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کا نام اس کو تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. حالت رفع میں ہے لیکن تنوین نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں آتی. آدمو ہے. اب اگر یہ حالت نصب میں چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ حالت رفع سے حالت نصب میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آدمو جو ہے کیا بن جائے گا؟ نہیں سمجھ میں، بہت ہی سمپل سا ہے. ہم نے کہا رفع میں پیش ہوتا ہے، نصب میں زبر ہوتا ہے، جر میں زیر ہوتا ہے. اب یہ آدمو جو ہے حالت رفع میں، اس کو ہم حالت نصب میں لے جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آدم بن جائے گا. یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا. آدم یہاں دو پیش، دو زبر، دو، یہاں صرف ایک پیش ہے، اس لیے یہاں بھی ایک زبر آئے گا. ٹھیک ہے. آدمو، آدم. اچھا اب اس کے بعد حالت جر میں یہ کیا ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے. جی ہاں بولے. اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ بھائی دیکھا نا، یہاں پیش، یہاں زبر، یہاں زیر. آدمو، آدمہ، یہاں کیا ہو جانا چاہیے؟ بھائی حالت رفع میں پیش آتا ہے، حالت نصب میں زبر آتا ہے، حالت جر میں زیر آتا ہے، کیونکہ ہاں یہ بولے نا آدم ہونا چاہیے آدمی. بالکل صحیح، اب صحیح جواب دیا.
اس میں اتنا ٹائم کیوں اٹھا رہے ہو؟ سمپل سی بات ہے. انٹرنیٹ صحیح نہیں آ رہا تو اس لیے آپ کو آواز نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ نیٹ کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ زیر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا قاعدے کے لحاظ ہونا تو زیر چاہیے، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ بنے گا وہی بنے گا جو نصب میں ہے، یہ بنے گا آدما. ٹھیک ہے، کیوں ہے میں ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں ہم. جی بہن طاہرہ. سر میں ایک سوال چاہ رہی تھی. جی سر یہ جو ابھی ہم نے مطلب کہ کچھ دیر پہلے جیسے پڑھا تھا کہ ہم اسم نکرا سے اسم معرفہ جب ہم بناتے ہیں تو ہم ال لگاتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہ آپ یہ نہیں کہا کہ میں یہ نکرہ اور معرفہ نہیں سر، میں صرف اس لیے کہ جیسے یہ نو اور یہ محمد، یعنی کہ یہ مطلب کہ یہ اسپیشل، یعنی کہ ہم اسم نکرہ کے مطابق ہی اس کو کر رہے ہیں. یہ پرٹیکولر نام ہے، یہ کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ناؤن ہے. یہ تو ہے ڈیفینیٹ. جی سر. ہاں نہیں، اس کے آگے ال نہیں لگتا ہے، یعنی اس کے آگے، کیونکہ یہ آلریڈی ڈیفینیٹ ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. وہ تو کوئی لفظ اگر کامن ناؤن ہو اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے ال لگاتے ہیں، لیکن جو آلریڈی پراپر ناؤن ہے، جو اس میں خاص ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے تو معرفہ کے آگے ال نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہاں، یعنی مثال کے طور آپ کا نام امبرین ہے، آپ مجھے امبرین آپ کا نام ہے، کیا انگلش میں آپ کہیں گے دا امبرین کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ ہاں، تو یہ آلریڈی معرفہ ہے، اس کے آگے ال نہیں لگتا. اچھا چلیں یہ آدھا ہو. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بہن طاہرہ آپ بتائیں کہ ایک نام ہے ابراہیم. ٹھیک ہے، یہ حالت رفع. اچھا اس پر تنوین نہیں ہے، حالت رفع ابراہیم. حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ یہ ابراہیم. جی ابراہیم. اب اس کے بعد حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ ابراہیمی. ہاں ہونا، آپ کی بات صحیح ہے، حالت جر میں زیر آتا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح اوپر آدمہ ہے نا، دونوں حالت نصب اور جر میں، یہاں بھی ایسے ابراہیم. میں ابھی بتاؤں گا کہ کیوں ہے، پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ابراہیم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے زنیرہ خان، یہ ایک مثال یہ ہوگی. اب آپ ایک تیسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک لفظ ہے عیسیٰ. ٹھیک ہے، عیسیٰ. یہ حالت رفع میں، جب یہ حالت نصب میں چلا جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ جی عیسیٰ ہی رہے گا سر. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے. عیسیٰ، یہ چینج نہیں ہو سکتا ہے، عیسیٰ. اور حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ یہ بہن طاہرہ آپ ذرا مائک بند کر دیں اپنا. جی سر اس میں بھی عیسیٰ ہی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، ماشاءاللہ. اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں، یعنی بلائنڈ فالوور کے طور پہ نہیں، اندھے بن تقلید نہیں کریں، لیکن سمجھ کے پڑھیں. عیسیٰ بالکل صحیح ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں. دیکھیے یہ میں نے یہ جو مثالیں دی اس کا کیا مقصد ہے. یہ جو دو مثالیں جس میں تنوین ہے دونوں میں، یہ جو اسماء ہے ان کو عربی میں کہا جاتا ہے منصرف اسماء. منصرف یعنی چینجبل، جن کے آخر جو اعراب ہے یہ تینوں حالتوں میں بدلتے ہیں. دو پیش، دو زبر، دو زیر. دو پیش، دو زبر، یہ دونوں ایک ہی مثال ہے، منصرف. اور عربی کے 85% اسماء جو ہیں، یعنی جتنے بھی اسماء عربی میں جتنے ملین ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کتنے ملین ہیں، تو 85% جو ہے 85% اسماء جو ہے وہ منصرف ہیں، یعنی تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتے ہیں، ان اور ان کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو دوسری مثال ہے آدم و ابراہیم کی، یہ جو ہے نا یہ منصرف تھے، ان کو کہتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف یعنی یہ پارشیلی چینجبل. کیسے کہ آپ دیکھیں
حالت رفع میں پیش ہے، لیکن نصب اور جر دونوں میں ان کی حالت ایک جیسی ہے. آدم، یہاں بھی آدم. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ابراہیم حالت رفع میں، لیکن نصب اور جر میں ابراہیم ابراہیم. اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 13% اسما ہے، 13%. ٹھیک ہے. اب کتنے بچے؟ 85% اور 13%. 100 میں کتنے بچے؟ 2% بچے. یہ جو 2% ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے عربی گرامر میں؟ مبنی. مبنی، مبنی یعنی فکسڈ، یعنی انچینجبل، ناقابل تغیر، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. عیسیٰ عیسیٰ تینوں معنی ایک ہی ہیں. اور اب سوال یہ پیدا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی جب قرآن شریف میں ہم کوئی آیت پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ نام یہ اسم جو ہے حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر؟ وہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جب جملہ ہوگا، جو آیت ہوگی یا آیت کا ٹکڑا ہوگا، تو اس کا جو آگے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر کہیں کوئی پریپوزیشن ہے، یعنی جس کو حروف جارہ کہتے ہیں، جیسے فی ہے، من ہے، الہ ہے، اس کے بعد اگر عیسیٰ آ رہا ہے، الہ عیسیٰ، مثال تو واوحینا الہ عیسیٰ، ہم نے عیسیٰ کی طرف وحی کی. اب الہ کے بعد کیا ہے؟ الہ پریپوزیشن، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ زیر آ جانا چاہیے. لیکن یہاں زیر نہیں آ سکتا، ایسے ناموں میں زیر، یہ مبنی ہے. تو ہم جب گرامیٹیکل انالیسس کریں گے تو ہم کہیں گے الہ عیسیٰ میں ہم کہیں گے الہ حرف جار ہے اور عیسیٰ جو ہے وہ مجرور ہے، یعنی حالت جار میں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے نیچے زیر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن گرامیٹیکلی یہ حالت جار میں ہے. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ اگر کہیں یہ آیا کہ موسیٰ عیسیٰ السلام کی قوم نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، وقالوا لعیسیٰ، اب عیسیٰ سے انہوں نے کہا، تو عیسیٰ جو ہے یہ وہ بطور آبجیکٹ کے اگر آ رہے ہیں تو وہاں پر اس جملے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بطور آبجیکٹ کے ہے تو حالت نصب میں. عیسیٰ کو ہم وہاں لکھیں گے عیسیٰ جو اسم ہے وہ اس جملے میں حالت نصب میں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر کوئی زبر کی علامت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو ہے حالت رفع میں. تو یہ جو ہے نا، اس کو میں نے جو فائلیں آپ کو بھیجی ہیں، پی ڈی ایف فائل 5 فائلیں میں نے بھیجی ہیں، اور میں آپ سب سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آخر میں نے 5 فائلیں بھیجی ہیں نا، پی ڈی ایف فائلیں، ٹھیک ہے، ان کے آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں. اگر گھر میں پرنٹر ہے تو اس سے پرنٹ آؤٹ نکالیں، اگر نہیں ہے تو کہیں کسی بھی دکان پہ فوٹو کاپی کی چلے جائیں، اپنا موبائل دیں تو اس سے وہ اس کی کاپی نکال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور اب آپ ایک فائل بنائیں، ذرا اچھی مضبوط قسم کی فائل کی جو خراب نہ ہو، اور اس کو سیکوینس میں فائل میں رکھتے جائیں. میں انشاءاللہ اصل میں ایک کتاب جو اپنی تیار کر رہا ہوں اسی کے یہ اسباق ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے میں نے اور بھی لکھے ہیں، لیکن وہ اس کو میں وہ کرا رہا ہوں، کمپوزنگ اس کی کرا رہا ہوں اور اس کو سسٹم میں لے کر آ رہا ہوں. تو اب تک 5 فائلیں بن چکی ہیں، وہ میں نے آپ کو بھیج دی ہیں. ٹھیک ہے. آگے میں آپ کو فائل نمبر 6 7 8 جیسے سے تیار ہوتی ہیں کہ میں بھیجتا جاؤں گا، اسی طرح کاپی نکال کے آپ اس کو فائل میں اسی سیکوینس میں پیج نمبر اوپر ڈلے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، جو جیسے فائل نمبر 1 میں پہلے ٹائٹل ہے کہ رہنمائے عربی گرامر، اس کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں میرا نام ہے اور نیچے ایڈریس وغیرہ ہے. اس کے بعد پھر ہے پیج نمبر 11 ہے، یعنی بیچ کے جو 10 صفحات ہیں وہ نہیں ہیں، وہ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے کیا بولتے ہیں آپ، یہ اس کا انڈیکس جو بنے گا نا، فہرست جو بنے گی، وہ فہرست بنے گی جب کتاب مکمل ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم تو اس کو اس لیے پرواہ نہ کریں گے. 10 پیجز ابھی نہ سمجھے کہ اس میں 10 پیجز مسنگ ہے. مسنگ نہیں ہے، وہ میں نے تیاری نہیں کیا ان کو. ٹھیک ہے. تو ٹائٹل کے بعد 11ویں پیج سے شروع ہو رہا، اصل میں 11 12 سے لے کے 72 تک 5 فائلوں میں. تو وہ کاپی نکالے اور اس کو بار بار، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور اس کے علاوہ مثالیں بھی دی ہیں. وہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ایک دفعہ پڑھنے سے چیز سمجھ میں نہیں آتی، بار بار اس کو غور کریں گے، پڑھیں گے، تب بات سمجھ میں آئے گی. اور پریکٹس بھی کریں گے، اس کے اندر میں نے مشقیں بھی دی ہیں پریکٹس کرنے کے لیے. یہ ضرور آپ کام کریں، اس کے بغیر یہ چیزیں جو نا پکی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسماء کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا اب آپ کو سوال یہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے اسماء ہیں جو منصرف ہوتے ہیں، کون سے غیر منصرف ہوتے ہیں، اور کون سے اسماء جو ہے مبنی ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو کیا اس کا کوئی رول ہے، کوئی قاعدہ ہے؟ تو میں نے یہ جو فائلیں بھیجی اس کے اندر ڈیٹیل ہے، لیکن میں آپ کو یہاں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اور اچھا دیکھیں اس میں جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے یہ جو 3 اعرابی حالتوں کا، یہ کسوت یہ جو ہے منصرف ہوتی ہیں، اور کسوت کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں اور کون سے مبنی ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ جو فرق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، منصرف اسماء اور غیر منصرف میں فرق کیا ہے؟ منصرف اسماء میں تنوین ہے، حالت رفع میں بھی، نصب میں، جن میں 2 پیش 2 زبر 2. اس کے برخلاف غیر منصرف اسماء جو ہوں گے اس کے اندر تنوین نہیں ہوتی ہے، صرف 1 پیش 1 زبر، یا پھر اگر کہیں زیر ہوگا تو یہ ایک تو یہ خاصیت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرے یہ کہ منصرف اسماء تینوں حالتوں میں الگ الگ شکل اختیار، جیسے نوحن، 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 3 الگ الگ شکلیں اختیار کی. جبکہ غیر منصرف میں 3 جو ہے 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. پہلے میں پیش اور نصب اور جر میں ایک جیسا زبر آتا ہے ان کے بعد. یہ دونوں کا ڈفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور مبنی میں نے بتایا کہ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، یا اسی طرح موسیٰ ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. اسی طرح ایک لفظ ہے دنیا، دنیا دنیا دنیا، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تینوں اعرابی حالتوں میں شکلیں ان سب کی. اب سوال یہ ہے کہ کون سے اسماء جو ہیں وہ منصرف ہیں اور کون سے اسماء جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. اچھا، اس کو پہلے آپ غیر منصرف کو سمجھ لیں اور مبنی کو، تو پھر اس کے بعد جو باقی جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں وہ منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں پر جو میں نے یہ کتاب کا پیج 34 پہ میں نے ایکسپلین کیا، آپ کو بتا دے رہا ہوں، بعد میں جب ٹائم وہ آپ اس کا وہ فوٹو کاپی جب لے لیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیں گے اور خود بہت یہ چیز، کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ، کوئی اتنی پیچیدہ چیزیں نہیں ہیں، بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں. اور اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیے یہ کون سے اسماء ہم غیر منصرف، اور اس کو پڑھ لیں گے نا تو منصرف خود بخود سمجھ میں آ جائے. غیر منصرف یعنی جس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے اور 3 حالتوں میں صرف 2 شکلیں اختیار، وہ کون سے اسماء ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اکثر انبیاء اکرام کے جو غیر عربی نام ہیں، یعنی وہ عربی، ان کا نام عربی زبان میں نہیں ہے بلکہ کسی اور زبان میں رکھا گیا تھا، تو وہ جو ہے نارملی وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، جو بھی اس وقت زبان تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا، جو زبان بھی سکھایا، تو وہ چونکہ غیر عربی نام ہے تو اس لیے اس پہ تنوین نہیں آتی ہے بلکہ صرف ایک پیش کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے. قرآن نے بھی اسی طرح، قرآن میں کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہے تنوین کہیں بھی نہیں ہوگی، یا تو 2 پیش ہوگا اگر حالت رفع میں، اگر حالت نصب یا جر میں ہے تو 1 زبر ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا نام دیکھ لیں قرآن میں کہیں بھی، کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، اگر حالت رفع میں ہے تو 1 پیش ہوگا اور نصب اور جر میں 1 زبر ہوگا. کہیں بھی تنوین نہیں آئے گی ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کہاں سے تھا؟ عراق سے تھا. عراق میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، کوئی اور زبان بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کا نام غیر عربی ہے. اچھا، اس کے برخلاف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عربی تھے، خالص عربی تھے، آپ کا نام عربی میں ہے، اسی لیے آپ کے نام پہ تنوین، محمدن، محمدن، محمدن. نوح علیہ السلام کا نام بھی عربی ہے، نوحن، نوحن، نوحن. قرآن میں اسی طرح آیا ہے، مختلف آیات میں کہیں نوحن آیا، کہیں نوحن آیا، کہیں نوحن آیا، یعنی جملے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہم نے بتایا کہ غیر عربی انبیاء کے اکثر نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی پارشیلی چینجبل، 100% چینجبل نہیں جس طرح یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے غیر منصرف میں کیا ہے؟ شہروں اور ملکوں کے نام، کسی بھی شہر یا ملک کا نام آپ لکھیں گے
مثال کے طور پہ لاہور، تو لاہورن نہیں لکھیں گے بلکہ لاہورو، ٹھیک ہے. اسی طرح لندن ہے یا واشنگٹن ہے یا دلہی ہے، تو وہ اس طریقے سے ایک پیش کے ساتھ آئے گا اور نصب اور جر میں ایک زبر کے ساتھ آئے گا. تو شہروں اور ملکوں کے نام منصرف نہیں ہوتے بلکہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اسی طریقے عربی کے جو مؤنث اسماء ہیں، خواتین کے جو نام ہیں عربی میں، جیسے حضرت خدیجہ، خدیجہ تن نہیں آئے گا ان کا نام، کسی حدیث میں پڑھ لیں گے، قرآن میں تو خیر نہیں ان کا نام، حدیث میں ہے نا. تو حدیث میں خدیجتن خدیجتن نہیں ہے، خدیجتو، یا اگر نصب اور جر میں تو خدیجتا، اور پھر یہاں بھی جر میں خدیجتا. دو شکلیں اختیار کریں گے بغیر تنوین کے ہوں. اسی طریقے سے مریم، مریم بھی نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، تو قرآن میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے. تو حالت رفع میں مریمو، اور نصب اور جر میں مریمہ مریمہ، کہیں بھی تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث میں حضرت عائشہ کا عائشتو، عائشتا، عائشتا، ٹھیک ہے. حفصہ، حفصتو، حفصتا، حفصتا، یعنی عورتوں کے جو پراپر ناؤن ہوتے ہیں اس میں خاص جو عربی میں ہوتے ہیں ان کو اس میں علم کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. کسی عربی عورت کے نام پہ وہ تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا جو ہے چوتھا جو ہے وہ ہے مردوں کے وہ نام جو جس کا اینڈ آخر میں الف نون پہ ہو رہا ہے، جیسے عثمان. عثمان میں کیا ہے؟ آخر میں الف نون ہے، تو تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر، بلکہ عثمانو، عثمانہ، عثمانہ. اسی طرح ایک اور سلمان، آخر میں الف نون ہے، سلمانو، سلمانہ، سلمانہ، تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر. یہ غیر منصرف اسما ہے، ٹھیک ہے. یعنی عورتوں کے سارے نام اور مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہو رہے ہیں، جیسے عثمان، سلمان، عدنان، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے مردوں کے وہ نام، یہ پانچویں قسم ہے، مردوں کے وہ نام جو تائے مربوطہ پہ ختم ہو رہے ہیں، جو گول تا پہ مردوں کے نام ختم ہوتے ہیں. حالانکہ گول تا جو ہے مؤنث کی علامت ہے، جیسے اسامت، اردو میں مسامہ لکھتے ہیں نا، میم کے آگے ہے لکھ دیتے ہیں، لیکن عربی میں میم کے بعد گول تے لکھی جائے اسامت، تو یہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر. یعنی وہ نام جن کے آخر میں گول تے آ رہا ہے، اسامت، اسامتا، اسامتا، ٹھیک ہے. اسی طرح اسامہ کے علاوہ اور نام ہے طلحہ، طلحت، 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 طلحت. اسی طرح اور نام ہے معاویہ، معاویت، 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 ٹھیک ہے. حمزت، حمزت، حمزت. یعنی ہر وہ نام جو آخر، مردوں کے وہ نام جو آخر میں بولتے پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، ان پہ تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کے نام ہیں جبریل، میکائیل، ٹھیک ہے. اسی طرح ہاروت و ماروت، قرآن کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے دو فرشتوں کے نام. تو ہاروتن نہیں آئے گا بلکہ ہاروتو، ہاروتا، ہاروتا، ٹھیک ہے. ماروتو، ماروتا، ماروتا، اس طریقے سے. اچھا، اسی طریقے سے کچھ اوزان ایسے ہیں، اوزان کسی جمع ہے وزن کی. وزن سے مراد کیا ہے؟ یہ دیکھیے، آپ لوگ تو خیر خواتین فیکٹریوں میں نہیں جاتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چیزیں جو بنانی ہوتی ہیں نا فیکٹریوں میں، جو بنتی ہیں نٹ وغیرہ، اسکرو وغیرہ، تو کیا ہوتا ہے اس میں لوہا تو اپنی جگہ استعمال ہوتا ہے، جو بھی اسٹیل، وہ سانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو وہ میکینیکل لینگویج میں کیا بولتے ہیں، ڈائی، ڈائی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو اس ڈائی میں جب لوہا جاتا ہے تو جو شیپ ہوگا اسی شیپ کی وہ چیز بن کے، وہی اسکرو اسی شیپ کا بن کے نکلے گا، یا نٹ ہے یا کوئی اور چیز اسی شیپ کی، تو اس کو ڈائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا، یا آپ گھر میں پکوڑے بناتے ہیں یا کچھ اس طرح، وہ بھی جو ہے نا وہ ایک آلہ، اب اس میں جس طرح مٹیریل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو آلے کا شیپ ہوگا اسی طرح کے وہ پکوڑے اس میں تیل میں جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں توے پہ، اور پھر اسی کڑھائی میں، اور پھر ویسے ہی بنتے ہیں. تو ایک یہ تو وزن جو ہے نا اس کو عربی میں، کہ ایک وزن پہ، جو میں آپ کو چند اوزان بتا رہا ہوں، ان اوزان پہ جو نام ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں. مثال کے طور پہ ایک وزن، ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے افعالو. افعالو جو ہے
اس وزن پہ مثال کے طور پہ احمدو، احمد ایک نام ہے نا، تو ہے تو عربی نام، لیکن افعالو کے وزن پہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ تنوین نہیں ہے، احمدن نہیں آئے گا، بلکہ احمدو، احمد، احمدہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اصغر، اسی افعالو کے وزن اصغرو ہے، اصغرو، اصغرا، اصغرا. اسی طریقے سے ہے ارحم، انور، انورو، انورا، انورا. اسی طریقے سے جو ہے ایک اور وزن، ایک اور ڈائی ہے، سانچہ ہے، وہ کیا ہے؟ فعلاؤ. فعلاؤ کے وزن پہ خضراؤ. اب خضراء ان نہیں ہوگا، تنوین، یہ غیر منصرف ہے، صرف ایک پیش آئے گا، خضراؤ، خضراء، خضراء، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ڈائی ہے، ایک اور سانچہ ہے، وزن ہے فعلاء. فعلاء کے وزن پہ غرباء، ٹھیک ہے. فقراء، علماء، اس پہ پیش آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح فعلان، یعنی آخر میں الف، جیسے رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو رحمان نون نہیں آئے گا قرآن میں کہیں بھی، بلکہ رحمانو، رحمانا، رحمانا، ٹھیک ہے. اسی طرح عطشان، اسی وزن عطشان، جوعان، غضبان. اسی طرح کچھ اور اسماء ایسے ہیں جن کو قرآن نے غیر منصرف استعمال کیا ہے. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس اس کو اس طرح عربوں نے استعمال کیا ہے، ہمیں بھی استعمال کرنا ہے. مثال طور ابلیس، اب ابلیس جو ہے اس کو غیر منصرف کے طور پہ قرآن میں جتنی جگہ آیا کہیں اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، بلکہ ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا، ٹھیک ہے. اسی طرح حامان، قارون، فرعون کا نام ہے، فرعونو، فرعونا، فرعونا، وہ تنوین نہیں ہے فرعون کے نام پہ کہیں. جہنم ہے، جہنم کا لفظ دوزخ کے لیے، جہنمو، جہنما، جہنما. تو یہ اوزان ہیں جو میں نے ساری تفصیل کی. اچھا، مبنی کا جو ہے وہ ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، یعنی مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کون. البتہ کچھ ایسے اسماء ہے کہ جو نون ہے کہ یہ سارے مبنی ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہے؟ ضمائر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ٹائم اچھا خاصا ہو گیا، لیکن چلیں 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ اس میں جو ضمائر ہے نا، پروناؤنس، ہم نے پڑھا نا، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتمنا، انا، نحنو. یہ ضمائر جو ہے نا یہ مبنی ہے، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں، حالت ہوا ہی رہے گا، ہوا، 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 ٹھیک ہے. ہیا، تینوں حالتوں میں یعنی مبنی ہے وہ عیسیٰ کی طرح. ایک تو ضمائر. دوسرے اس میں اسماء اشارہ، جیسے ہاذا ہے یا ذالک کا دور کے لیے، تو ہاذا، ہاذا، ہاذا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. ذالک، ذالک، ذالک ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اسماء موصولہ جیسے الذی ہے یا الذین ہے، تو تینوں حالتوں میں الذی، الذی، الذی رہے گا، مبنی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے چند اسماء کہ جو مبنی ہے. تو اب آپ کو منصرف کا پتہ چل گیا کہ کون کون سے اسماء منصرف ہوتے ہیں، اور مبنی کا کوئی علامت نہیں ہے. چند اشارے میں نے دے دیے ہیں، اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولہ ہے، اور ضمائر ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں. اب ان کے علاوہ جتنے اسماء ہیں، یعنی اکثریت 85% وہ سارے جو ہے منصرف ہیں، ان پہ تنوین آتی ہے، اور تینوں حالتوں میں شکلیں بدلتی ہیں، 2 پیش کے ساتھ، 2 زبر کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کو اچھی طریقے سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے 5 فائلیں بڑی محنت سے تیار کر کے بھیجی ہیں، ان کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، اچھی طرح سے فائل بنائیں، اور اس میں اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے کام نہیں چاہیے، بار بار پڑھتے رہیں، جب بھی موقع ملے ریپیٹ کرتے رہیں، تاکہ کنسپٹ، جو بیسک چیزیں ان کا کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو. جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، بلڈنگ جو ہے نا صحیح مضبوط بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی. مضبوط بلڈنگ کے لیے بنیاد کا اچھا ہونا ضروری ہے. یہ جو فائلیں میں نے بھیجی بالکل بیسک چیزیں اس کے اندر ہیں، ان کو یعنی آپ گھوٹ کے پی لیں، اتنا پکا یاد ہونا چاہیے، اور ہر چیز. اچھا، اس میں کوئی اس کو فائلیں بنانے کے بعد اس کو پڑھیں گے تو پین سے اس پہ کوئی نشان نہیں لگائیں، پینسل سے. کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو حاشیے میں، مارجن میں لکھ لیں یہ چیز، کوسچن مارک بنا لیں کہ یہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا بتائیں. بعد میں آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجیں، اس کا امیج بھیجیں، زبانی پوچھیں، لکھ کے پوچھیں، جو بھی ہے، یا کلاس کے دوران پوچھ لیں، لیکن یہ کہ سمجھیں اس کو. جس طرح ماشاءاللہ یہ ہماری بہن زنیرہ نے ہر بات سمجھ کے، یعنی یہ نہیں کہ میں جو کہوں اس کو ہر چیز کو آمنا صدق نہ کہے گا، ہاں بھی ٹیچر نے کہہ دیا، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو پوچھیں کہ وائی اٹ از سو، یہ کیوں اس طریقے سے، یہ کیوں ہے، بتائیں، ہمیں جسٹیفائی کریں، جواز پیش کریں، کس رول کے تحت یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ کے پڑھیں،
اندھی تقلید نہیں کریں، ٹھیک ہے، اور فائل بنائیں سنی، اور انشاءاللہ دیں. جب آپ اس طریقے سے آپ کی نالج گین کریں گے نا، انتہائی مضبوط فاؤنڈیشن جب ہو جائے گی، اس کے بعد بلڈنگ بھی ایسی، آپ اس کے بعد 2 منزلہ 4 منزلہ نہیں 100 منزلہ بلڈنگ کھڑی کریں گے انشاءاللہ، وہ فاؤنڈیشن اس کو سنبھال لے گی انشاءاللہ. اور بہت جلد آپ جو ہے اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کی آیت کا انالیسس کریں کہ بھی یہاں پر یہ اسم جو حالت رفع میں آیا ہے، یا حالت جر میں آیا ہے، یا حالت نصب میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پیش کیوں آیا، یا 2 تنوین کیوں نہیں آئی ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. یہاں تنوین آئی اس کا مطلب یہ منصرف ہے. یہاں تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے، اس کا مطلب یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اپنی برکتیں نازل کریں، اس لیے کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کا سب سے سچا انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، دا بیسٹ امنگ یو، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آپ سیکھنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کے رسول آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں سے بھی آپ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، ان میں جتنے لوگ اچھے، ان میں سب سے اچھے آپ ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں آپ. تو اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، آپ کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل کرے اس قرآن کی برکت سے. ٹھیک ہے، اور آپ کے خدا نہ